ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک نہیں کروں گا اس بارے میں. اور کوئی شریف آدمی یہ کہہ دے کہ یار میں غلطی سے وہاں گیا تھا اور گڑبڑ نہ کرے، سینٹرل ایگزیکٹو سے میں ریکویسٹ کروں گا ہم اپنے ساتھی کو قبول کر لیں گے. لیکن یہ عرض کیا نا، مجبوری میں انسان اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیتا ہے، ٹانگ کاٹ دیتا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی، عوام نے ساتھ نہ دیا تو میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا اور ان کے کہنے پہ چلوں گا کہ وہ معافی نہ مانگے توبہ کر. خوشحال خان کاکڑ مرحوم عثمان خان میرے انتہائی قریبی دوست ساتھی رہے، ان کی وجہ سے ان کو برداشت کیا جائے گا جو کچھ وہ کہتے ہیں. زندہ باد. افغانستان کے بارے میں میں بول دوں گا 2 دسمبر کو. آپ سے وعدہ، یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سوائے 1-2 بندوں کے کسی کو نکالا ہو. یہ بہت لمبا عرصہ ہے، تقریباً 50 سال کا. اس دوران جو کچھ ہوتا رہا پارٹی میں نے انتہائی کوشش کی. اور ویسے طبعاً بھی میں ملنسار آدمی ہوں، برداشت والا آدمی ہوں، لیکن اب مجبوراً اس عمر میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو پارٹی کی بقا یا پارٹی کے آئندہ اس کے لیے ضروری ہوئے. لمبی بات تو بعد میں ہوگی. اس سال کے جنوری میں ہماری کانگریس ہوئی تھی، آپ لوگوں کو بھی پتا تھا. اس کانگریس نے تقریباً 4 بڑے فیصلے کیے تھے. کانگریس ہماری منشور کے اس سے لحاظ سے، آئین کے لحاظ سے سب سے بڑا ادارہ ہے، مقتدر ادارہ ہے. کانگریس میں ہم نے فیصلے کیے تھے کہ جو کچھ ہمارے کارکن غلطیاں کر چکے ہیں، کوئی سسپینڈ ہے، کوئی نکالا گیا ہے، وہ واپس بحال ہیں. اپنی پارٹی، ان کی اپنی پارٹی ہے، اپنے گھر ہے ان کا. گزشتہ کو ہر آدمی کو بھول جانا چاہیے، آئے نئے سرے سے، نئے حالات کے مطابق پارٹی کی تنظیم بناؤ کریں. دوسری بات اس میں یہ ہوئی تھی کہ بنو جرگہ جس کا ہم وعدہ کر چکے تھے، بنو قومی جرگہ، اس کی تیاریاں کی جائیں. تیسری بات کہ فیس بک کے ذریعے پیغامات، بیانات، اس پہ مکمل پابندی ہوگی. اسی کانگریس میں ہمارے لندن کے ایک ساتھی کو کانگریس نے 6 مہینے کے لیے معطل کر دیا تھا. یہ فیس بک جو تھرو تو سوشل میڈیا معطل کر دیا تھا. اور سب سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ کام بند ہوگا، اگر کسی نے نہ کیا تو ہم مجبوراً انہیں پارٹی سے نکالیں گے. چوتھی بات یہ تھی کہ سارے ملک میں، پشتونخوا ملن پارٹی کے سارے صوبوں میں پارٹی کی تنظیمیں نو کی جائیں، یونٹس بنائے جائیں، اور اگست، ستمبر، اکتوبر، ایٹ دا موسٹ اکتوبر تک سب کچھ مکمل کر کے نئی کانگریس بلائی جائے تاکہ فل فلیج اس میں بحث ہو، نئی پارٹی کی تنظیمیں نہ ہو. اب الیکشن نے چونکہ وہ کیا ہے، یہ الیکشن کے پاس کمیشن کے پاس، اس کانگریس نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی تھی، کسی کو چیئرمین بنایا تھا، کسی کو سیکرٹری بنایا تھا، کسی کو کیا بنایا تھا. بدقسمتی سے چون زکابہ کفر برخیزت کجا ماند مسلمانی، یہاں ہماری صدور کراچی والے، یہاں قہار خان، ہم ان ساتھیوں کو جو فیس بک استعمال کر رہے تھے نوٹسز دے رہے تھے کہ بھائی آپ کانگریس کی بات نہیں مان رہے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کو پارٹی سے نکالا جائے گا. اس دوران ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب خود فیس بک پہ شروع ہوئے، اپنے رفیق کار ان 2 کی ہم نے کمیٹی بنائی تھی، مختار خان یوسف زئی اور رحیم زیارتوال کی.
کہ آپ پی ایس او کی تنظیمیں نہ کریں. پی ایس او کا پچھلی کانگریس ہوئی تھی 2004 میں, اب 2022 ہے, 18 سال سے نہیں ہوئی تھی. تو ان دو کی کمیٹی بنائی گئی کہ مہربانی کر لیں پی ایس او کی تنظیمیں نہ کریں. انہوں نے بیٹھ کے ایک لسٹ جاری کر دی, اس کا مجھے پتہ نہیں کتنے افراد کی تھی, کہ یہ آرگنائزنگ کمیٹی ہوگی پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی. پتہ نہیں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کو کیا ہوا, انہوں نے فیس بک پہ ایک اور کمیٹی ان کے ساتھ ملا کے حکم دیا گیا کہ اس کو پی ایس او کی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے, اور یوں پی ایس او کی تقسیم کی بنیاد رکھی گئی. رفیق کار کو اطلاع دیا بغیر, زیارتوار کو ان سے پوچھے بغیر, یہ بھی فیس بک پہ آیا آسمان سے, پھر آسمان سے آیا ادھر. پھر میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ ترجمان کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, کہ صاحب یہ فرماتے ہیں آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. پھر میں مجبوراً 2-4-5 دفعہ انہوں نے یہ کیا, میں مجبوراً گیا ان کے گھر, تفصیل میں نہیں جاتا. میں نے ان کو کہا بھائی اب تو دنیا اتنی محدود ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے 1 منٹ کے فاصلے پہ ہے. اگر کوئی قطب شمالی میں بیٹھا ہو, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہو, ٹیلی فون اٹھائے, ہلو جی کیا حال ہے. یہ کیا تماشا. اس طریقے سے تو بات نہیں بڑھے گی. بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے پھر اپنے اختیارات سے بڑھ کے, پہلے تو فیس بک کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ مرکزی کمیٹی کا میٹنگ بلائیں, پارٹی میں بحران ہے فلانی سن سے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت سے ہے جبکہ ہمارے سارے دوست رفیق زندہ تھے. عبدالرحیم صاحب زندہ تھے, اکرم شاہ خان ہمارے سیکرٹری جنرل تھے, عثمان خان ہم قید حیات تھے, ہمارے پارٹی کی اس میں تھے. نہ پی ایس او کی کانگریس ہوئی نہ کمیٹی کی ہوئی. اب اچانک پتہ نہیں کون سا بحران شدید ہوا. پھر پارٹی میں اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس کیسے بلایا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چیئرمین کہے گا سیکرٹری جنرل کو اور وہ بلائے گا, یا پھر خاص حالات میں یوں ہو تو پھر یوں ہوگا. انہوں نے بس عہدے کا نتاؤ حکم جاری کر دیا کہ فلانی تاریخ کو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کوئٹہ میں نے بلائی ہے. پھر ہم نے مجبوراً ان کو عہدے سمیت پارٹی سے فارغ کر دیا اس غیر آئینی کام پہ. ہماری پچھلے رمضان میں بھی ہماری کانگریس ہوئی تھی. اس دفعہ جب ہوئی تھی بھی تو ہماری کمیٹی فارغ ہوئی تھی, بلکہ ہمیں کہا گیا تھا, مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کمیٹی کا وہ بلائیں. نیک بخت لوگ ہیں. جس کمیٹی کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے ان کے دستخطوں سے جاری بیان لسٹ جو ہے تقریباً 163 انہوں نے لکھے ہیں ممبران کی تعداد ہے. وفات ہوئے وہ نکالے گئے کو اگر نکال دیں تو درمیان تقریباً 120 رہ جاتے ہیں. سینٹرل کمیٹی آئین کے مطابق 50% اگر حاضری ہو تو کورم پورا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں میں لسٹ دے دوں گا, 60 کے قریب اگر آدمی حاضر ہو جاتے تو اگرچہ غیر آئینی تھی, غیر قانونی تو انہوں نے بلایا تھا, پھر بھی کورم پورا سمجھا جاتا. 39 کے قریب ساتھی وہاں گئے ہیں. 39 یا 38 میرے بڑے اچھے دوست تھے. میں ان کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا کہ بڑی محفلوں میں لوگ یہ کہیں کہ 70 آدمی آئے ہیں. بالکل کوئی بھی دیکھنا چاہے
39 کے قریب ساتھی آئے ہیں باہر. پھر انہوں نے اس دوران جنوری سے لے کر اب تک ایک یونٹ نہیں بنایا تھا. اس میٹنگ میں بیٹھ کے اسی دسمبر میں کانگریس کا اعلان کر دیا. ایک یونٹ نہیں بنایا کہیں بھی. جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر 10 مہینے میں ایک یونٹ نہیں بنایا. اب کشلاغ میں محترم دوست خدا ان کو زندہ رکھے یوسف خان کے گھر بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی اور اسی دسمبر 30 کو کانگریس کا اعلان کیا. تو مجبوراً پارٹی کو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا ناخن یہ نکالنا یا پھینکنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ آدمی خود اپنا جسم ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ بھائی کاٹو مجبوری ہے. تو مجبوراً رضا محمد رضا صاحب اور بابت کو تو ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں. تقریباً میں تاریخ بھول رہا ہوں 8 مہینے پہلے یا 9 مہینے پہلے ہماری سب سے بڑے ادارے سینٹرل ایگزیکٹو جس کی ممبران یہاں بیٹھے ہیں روف لالا نواب صاحب فضل قادر صاحب کلیم اللہ صاحب زیارت وال صابرین یہ سب مختار خان اور خورشید سمیت سب بیٹھے تھے. میں نے اس میں تجویز دی تھی بلکہ ریزولوشن دیا تھا کہ بابا ان 2 آدمیوں کے ساتھ میں پارٹی نہیں کر سکتا. ایک رضا محمد اس کی وجوہات میں نے بیان کی. تقریباً 1.5-2 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی. ساری کمیٹی نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا. پھر بھی ہم نے انتظار کیا. آخر مجبوراً ہمیں ان کو نکالنا پڑا. اب اجي رضا ويدراول استني بس قادر صاحب رضا ہم ایک بھائیوں کی طرح رہے ہیں. بڑی کوشش کی سب کو کہ اللہ خدا کو کوشش کریں. بہرحال مجبوراً ابھی آج ہمیں میں نے سندھ کی ایگزیکٹو کو بھی ان کے صدر کو کہا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کی جو میٹنگ ان کے ذریعے ہوا ہے ان کی تائید سے ہوا ہے. ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں تھا اس میں. ان کی تائید سے ہم سارے فیصلے ہم نے کیے ہیں. ان کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. نواب ایاز خان جوگیزئی, حاجی فضل قادر شیرانی, ڈاکٹر کلیم اللہ, رحیم زیارت وال, صابرین, عبدالروف لالا, یہ سوری رابل چوک میں بتاتے خود. یہ ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے باوجود ہمارے بڑے اچھے ساتھی اس میٹنگ میں گئے. تو میں نے بحیثیت پارٹی کے چیئرمین سینٹرل ایگزیکٹو کی تائید اور حمایت سے صوبائی صدر خیبر پختونخوا, صوبائی صدر جنوبی پختونخوا, صوبائی صدر سندھ کو ہدایت کی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے کہ یوسف خان کے گھر میں جو مرکزی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایگزیکٹو کے جو ممبران شامل ہوئے ہیں ان کو فوراً پارٹی سے خارج کیا جائے. السلام علیکم. جنوبی پختونخوا کے ایگزیکٹو میں سے محمد عیسیٰ روشان صوبائی سینئر نائب صدر, یوسف خان کاکڑ صوبائی نائب صدر, نصر اللہ خان زیری صوبائی سیکرٹری و رکن صوبائی اسمبلی, عبدالقادر آغا صوبائی سیکرٹری برائے لیبر, فقیر خوشحال قادسی صوبائی سیکرٹری برائے آفس اور صوبہ سندھ کی صوبائی ایگزیکٹو میں افضل خان وطنیار, سراج افغان, شفیع ترین, ان سب کے عہدے بنیادی رکنیت آج مورخہ 26 نومبر 22 کو ختم کیے جاتے ہیں. اور ان افراد کا
پشتونخوا ملیٹنٹ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مرکزی ایگزیکٹو نے صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر چونکہ خورشید علی ہے وہ نکالا جا چکا ہے، مرکزی جنرل سیکرٹری صاحب بھی نکالے جا چکے ہیں، ان کی صوبہ ایگزیکٹو یہاں ساری آئی ہوئی تھی، شامل تھی یہاں، تو ان سب کو ان کی غیر آئینی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے ایگزیکٹو کی تحلیل کا اعلان کر کے صوبائی معاملات کو چلانے کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا میں آرگنائزنگ کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ محمد علی خان سوات کو آرگنائزنگ کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا ہے، جبکہ اصغر خان باجوڑ، اجی انعام اللہ، مراد باچا، ہمایون خان مردان سے، موسیٰ خان شیرگڑھ مردان، پرویز مردان سے، ارشد خان ثوابی، شفیق خان ثوابی، شیر افغان خان ثوابی، غفور لالا چارسدہ، شجاع اللہ سوات، ریاض پلے شیرخانہ، ادریس لنڈن ڈیرے، اورنگزیب بنو، ہارون وکیل بنو، اجی شیر داود بنو، ابرار بنو، شیر لباس خان بنو، ادریس خاکوٹ، سراج خان وزیر، زائد خان تورغر، واجد خان چارسدہ، امین اعظم خان کوہاٹ، محمد رسان مردان، شہاب چکدروال، اشفاق وزیر، صدیق اللہ سوات، دن محمد، فہیم خان وکیل، خیر اللہ وزیر، دلنواز خٹک، جاوید ولی کوٹ، رفیع اللہ کلک، امیر جان درازندہ، گل مرجان، شیر نواز خان مچرخیل بنو، امان سواتی، ان کو آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر بنا دیا گیا ہے۔ وہ پارٹی کی آرگنائزیشن کریں گے۔ صوبائی صدر کراچی اس آرگنائزنگ کمیٹی صوبہ سرحد کی اور صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور کہان خان کو یہ بھی مرکزی ایگزیکٹو نے ہدایت کی ہے کہ ان بڑے ساتھیوں کے علاوہ جو بھی صوبائی اس یوسف خان کے گھر میں کمیٹی میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کو پارٹی سے فارغ کیا جاتا ہے۔ جی ہر وہ کارروائی کی جائے گی جو پاکستان کا آئین اور پارٹی کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے بات آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ خان صاحب ہمیں بلایا تو واپس آنے کو تیار ہیں، تو کیا آپ کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ رکھا ہے واپسی کا؟ یہ بڑے جو بڑوں کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یوسف خان اور یہ جو ہمارے ایگزیکٹو کے بیڑے میں بران ہیں ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک بات نہیں کروں گا اس بارے میں، ان کے ساتھ تو میں 5 سال تک بڑی نرمی کے ساتھ۔ باقی اگر کوئی شریف آدمی یہ کہہ دے کہ یار میں غلطی سے وہاں گیا تھا اور گڑبڑ نہ کرے، سینٹرل ایگزیکٹو سے میں ریکویسٹ کروں گا ہم اپنے ساتھی کو قبول کر لیں گے، لیکن انہیں ان کی سزا دینی چاہیے، ان کو ایک دفعہ فارغ ہونا چاہیے۔ جی آپ کے دست شفقت جن لوگوں کے سر پہ تھا، جن لوگوں کو آپ نے 20 سال سے رعایت دیا تھا، جن لوگوں کو 5 عہدے تھے ان کے پاس، اور آپ کی آشیرواد ان کو حاصل کیا، آپ بچا رہے تھے ان کو بار بار، تو ان لوگوں کو آج ایسی کون سی وہ ہو گئی کہ کئی باہر سے اس پہ کوئی دوسرا ہاتھ آ گیا، لوگوں نے پارٹی کو اس بحران سے مبتلا کر دیا؟ نہیں میں کسی پہ یہ میں جمہوری آدمی ہوں، ان کا بھی جمہوری حق ہے، میں یہ الزام لگاؤں کہ فلانا ہے نہیں۔ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تقریباً 5 سال سے مجھے پارٹی کے دوست بار بار کہتے تھے کہ یار کیا کر رہے ہو، ان کو نکالو اس کو نکالو۔ میں نے کہا بھائی آدمی گھر میں مرغا پال لیتا ہے، کوئی چیلا پال لیتا ہے، کوئی اور چیز پال لیتا ہے، اس پہ سی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جس نے ہماری پارٹی میں 3 سال 25 سال 22 سال 28 سال، بابک لالا اختر شاہ کو ہم نے اسکول اسٹوڈنٹ سے ہم نے پارٹی میں شامل کیا تھا۔ مجبوری میں میں نے عرض کیا نا، مجبوری میں انسان اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیتا ہے، ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہ مانے، بلکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اصل پارٹی ہے، اور اگر محمود حاضر ہونا چاہے اور وہاں اپنی تقریر کرنا چاہے، لوگوں کو کنونس کرنا چاہے،
میں آپ کے تھرو ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر میری کسی بات کا میری مانا پارٹی کی، اگر میری کسی بات کا، ہماری پارٹی کی کسی پالیسی کا عوام نے ساتھ نہ دیا تو میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، آپ سے بھی مانگوں گا اور ان کے کہنے پہ چلوں گا۔ عوام نے اگر مجھے سپورٹ کیا، عوام میں فائنل وہ ہے، غز ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں عوام کی مرضی سے۔ ہم نے جو کچھ کیا، اگر ہمیں عوام نے سپورٹ نہیں کیا، ہم کسی سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر انہیں سپورٹ نہیں کیا، وہ معافی نہ مانگے، توبہ کر لیں، وہ معافی نہ مانگے، توبہ کر لیں۔ جی شاہ رخ خان کاکڑ بھی اس اجلاس میں تھے، تو اس کے حوالے سے کیا؟ خوشحال خان کاکڑ، مرحوم عثمان خان میرے انتہائی قریبی دوست ساتھی رہے، پھر جن حالات میں ان کی موت واقع ہوئی تو ان کی وجہ سے ان کو برداشت کیا جائے گا، جو کچھ وہ کہتے ہیں زندہ باد ان کو۔ خان صاحب، جو آپ کے ناراض ساتھی ان کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کے بعد افغانستان کے حوالے سے پالیسی آپ نے تبدیل کی ہے، اس حوالے سے نہ پارٹی کے اندر بولنے دے رہے تھے نہ ہی کسی فورم پر، تو یہ بابت لالا اور دوسری یہ 2-3 جگہوں پر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے میں افغانستان کے بارے میں بول دوں گا 2 دسمبر کو، آپ سے وعدہ۔ اگر عوام نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں وہی معافی مانگ دوں گا، وہی معافی مانگ دوں گا۔ افغانستان کے بارے میں ہو، پاکستان کے بارے میں ہو، وہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، افغانستان ہمارا مادر وطن رہا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بہت خطرناک حالات ہیں، بہت خطرناک، پاکستان کے بھی اقتصادی طور پہ، ہر لحاظ سے، افغانستان کے بھی۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ملاپ ایک 2 ہمسایوں کی حیثیت سے، 2 مسلمان دوستوں کی حیثیت سے، اس کے لیے میں آج صرف یہی بولوں گا، اس کے لیے کم از کم پاکستان کو ان 2 سوچوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ اور ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ، ان 2 سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ افغانستان اور پاکستان اچھے دوست نہیں بن سکتے۔ آج بھی پاکستان کے لیے یہ جو بحران ہے، میں بار بار کہتا رہا ہوں، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ غریب بولا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ان بربادیوں کا علاج صرف یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، بشمول آپ لوگ جرنلسٹ، بشمول ہماری جوڈیشری، سیاسی لوگ، عمران سمیت، عمران خان، سب ہم مل بیٹھ کے سر جوڑیں، گول بیس کانفرنس بلائیں اور اکٹھے مل کر اس ملک کی اقتصادی اور سیاسی مسائل حل ڈھونڈیں، ورنہ ہم ایسے اس میں پھنس جائیں گے، دنیا پر کوئی بھی ہمیں نہیں نکال سکے گا۔ شہباز نے کہا تھا عمران خان کو، شہباز شریف نے، کہ اقتصادی اس پہ کانفرنس بلائی جائے۔ میری رائے تو یہ تھی عمران خان کو اس سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے، سب ہوں گے، تو اقتصادیات کے ساتھ بہت کچھ پہ بحث ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آج بھی پاکستان کے بچنے، چلنے اور بہترین ملک بننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم گول میز کانفرنس بلائیں، ماضی کی ایک دوسرے کو انگشت نمائی نہ کرے، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے وہی۔ ابھی اخباروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز پہ بحث ہو رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گول میز کانفرنس بلائیں، تاجر بھی آئیں، جرنلسٹ بھی آئیں، ججز بھی آئیں، جرنیل بھی آئیں، سیاسی لوگ بھی آئیں، بیٹھ کے بھائیوں کی طرح بات کریں اور آئین کے دائرے میں ہر ادارے کو آزادی دیں اور آئین کے دائرے میں ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، جو اختیارات قومی اسمبلی کے ہیں وہی اختیارات سینٹ کے پاس ہوں، پاکستان بہترین ملک بن سکتا ہے، چل سکتا ہے بہترین۔ ہماری دوسری بات، آج چونکہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، وہاں میں کہہ دیتا، ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمارے وہ لوگ جو ہماری خارجہ پالیسی کے اپنے کو ماہر سمجھتے ہیں، وہاں ان کی پشتونوں کی، وہاں جو افغانستان میں پشتونوں کی جو حالت ہے، اس پہ یہاں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ افغانستان کے پشتونوں کے لیے تو حقوق مانگتے ہیں آپ،
تو یہاں منقسم پشتون کو آپ اکٹھا نہیں کرتے, کون آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ ہم یہاں رہنے والے پشتون ایک ساتھ رہنے والے 4 یونٹس میں کبھی اپنے میں متحد کرنے کی کوشش نہیں کی. افغانستان میں کبھی پرویز مشرف کہتا تھا, کبھی کوئی اور کہتا تھا, وہاں پشتونوں کا حصہ نہیں ملا. بابا یہاں کے پشتونوں کو حصہ دے دو, وہاں کو پشتون جانے, ان کا حصہ جانے. اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے, کیانی صاحب نے قزئی صاحب کو کہا تھا کہ ہم یوں گزارا کر سکتے ہیں اگر یہاں کا پشتون اسلام آباد کی طرف دیکھے اور وہاں کا پشتون کابل کی طرف دیکھے. ہاں ہم دیکھیں گے اسلام آباد کی طرف, لیکن بحیثیت برابر پارٹنر کے. ہمارے سارے متصل پشتون علاقے ایک صوبے میں ہوں, یہ ہمارا پشتونستان ہے. افغانستان اگر کسی اور پشتونستان کی بات کرتا ہے وہ جانے, اس کا پشتونستان جانے. ہمارا پشتونستان ڈیورن لائن سے لے کے اباسین تک یہ ہماری اس سمیت ان پہ مشتمل پشتون صوبہ ہمیں دے دیں. پاکستان ہمارا ملک ہے. ایک خواہش ہماری ہر وقت ہوگی کہ افغانستان میں مداخلت نہ ہو. ہمارے مسائل آج بھی پاکستان اور افغانستان حل کر سکتے ہیں. افغانستان کے بارڈرز پہ ترکمنستان, تاجکستان, ازبکستان, روس, ان کے پاس یہ 3 چیزیں ریوڑیوں کے بل پہ ہیں, بجلی, تیل اور گیس. اس کا راستہ افغانستان سے اور پاکستان سے وایا ملتان سمندر, ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 2 مسلمان ملک بہترین چل پڑیں گے. آئیے اور کچھ نہیں کہنا. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو آل. بس کافی ہوا. یہ بھی میں نے آپ کی